جوانی کی عبادت لذت کی ہے، بڑھاپے کی عبادت مجبوری ہے، کچھ بچا ہی نہیں، اب کیا کریں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو۔ جوانی کے اندر جو جوان، ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے، اور اس کا وصیت نامہ بعد میں پرنٹ ہوا، 8 سال کی جو عراق کی جنگ تھی اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا پروردگار تو مجھے سحر میں یعنی فجر سے پہلے اٹھاتا تھا، لیکن میں ناز کرتا تھا، میں کروٹ بدل کر سو جاتا تھا، تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے مگر میں کروٹ لے لیتا تھا۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو بیٹا کھانا کھاؤ، ناز کرتا ہے، نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے بچہ، خدا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے، دن میں تو میرا بندہ اتنا مصروف ہے کہ میری طرف توجہ نہیں ہے، سحر میں تھوڑی دیر تو مجھ سے بات کرے مناجات میں۔ تو شہید کہتا ہے میں ناز کرتا تھا پروردگار، میں اٹھتا نہیں تھا، مگر اب جب میں خط مقدم پہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوں اور میں شہید ہونا چاہتا ہوں تو ناز کر رہا ہے، تو مجھے اپنی ملاقات میں دیر کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی عزیزان محترم، شب عاشور مسلم ابن اوسجا جو صحابی ہیں، حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں، پرانے کوفہ کے جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ آئے، وہ شب عاشورہ مسکرائے تو کہا مسکرا کیوں رہے ہو، آج رات ایسی نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کربلا والے خدا سے ملاقات چاہتے تھے، جو کربلا میں سید الشہداء پر قربان ہوئے ہیں وہ خدا کی خاطر ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر آج ذکر حسین میں خدا نہیں، خدا نخواستہ، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہے ہی نہیں، آپ ذکر کو مصداق کریں۔ بعض اوقات لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو شاید امام حسین کے ماننے والے کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں، میں اچھا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر اچھا نہیں، ذکر الہی ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے رسول خدا نے ذکر کیا ہو۔ رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں امام حسین کے ساتھ کیا کیا، مگر امت نے اس کا خیال، اور آج بھی امت کے بعض لوگ اسی چکر میں بٹے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ملک کی بقا کے لیے، اسلام کی عافیت اور سربلندی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں۔ اصل آزادی